خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ. ہمارے مدنی مذاکرے میں ہم آپ کو کچھ مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس حکایات ہوتی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں. آئیے آپ کو ہم ایک حکایت دکھا رہے ہیں. شیطانی چال. ایک بار شیطان نے اپنے چیلوں کو تربیت دینے کے لیے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں لوگوں کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہوں اور ان میں کس طرح مطلب جھگڑا فساد کروا کر خون ریزی کرواتا ہوں. چنانچہ وہ ایک مٹھائی کی دکان پر آیا اور کڑھائی میں سے چاشنی کا ایک قطرہ دکاندار کے قریب ہی دیوار پر اس نے لگا دیا. اتنے میں اس پر ایک آ کر مکھی بیٹھی، قریب ایک چھپکلی تھی، اس نے مکھی پر جپٹ مار کر اس کو ہڑپ کر لیا. مٹھائی والے کی جو بلی تھی وہ اس کا تماشا دیکھ رہی تھی. تو جب چھپکلی نے مکھی ہڑپ کر لی تو بلی نے اس پر پنجہ مارا، چھپکلی کو مار دیا. برابر کی مٹھائی کی دکان والے کا کتا یہ دیکھ رہا تھا، وہ بلی پر جھپٹا تو بلی کو چیر پھاڑ دیا. تو جب مٹھائی والے نے دیکھا کہ اس کے کتے نے میری ایسی پیاری بلی مار دی تو اس نے جو زور سے وہ کوئی اس کے پاس ڈنڈا تھا وہ کتے کے سر پہ دے مارا. وہ کائیں 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 کرتا ہوا دم توڑ گیا. پڑوسی مٹھائی والے نے دیکھا کہ میرے اتنے قیمتی کتے کو اس نے مار دیا. وہ اٹھا اور اس نے چھری نکال کر مٹھائی والے کو گھونپ دی. یہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. اس کے عزیز دوست رشتہ دار آ گئے، شور مچا دیا انہوں نے، تم نے ہمارا آدمی مار دیا. اس نے اس کو مار دیا، اس کے آدمی آ گئے. پھر دونوں فریق ٹکرا گئے اور اچھی خاصی خون ریزی ہوئی اور لاشوں کا انبار لگ گیا. شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ تربیت دی کہ دیکھو اس طرح لوگوں میں فساد کرایا جاتا ہے، جھگڑا کرایا جاتا ہے. اور ایک چاشنی کے قطرے کے ذریعے اس نے لاشوں کا ڈھیر لگوا دیا. تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں ڈیر ڈلوائے، آپس میں پھوٹ ڈلوائے، جھگڑے کروائے. اور ہم لوگ جو ہے وہ افسوس کے مطلب سنبھلتے ہیں نہیں، سمجھتے بھی ہیں نہیں. بھائی بھائی سے ٹکرا جاتا ہے، باپ بیٹے سے، اور دوست سے دست و گریباں ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اپنے بھائی یعنی مسلمان سے جھگڑا مت کر، نہ اس سے مذاق کر، اور اس سے کوئی وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی نہ کر. تو یہاں آپس کے مسلمان کے جھگڑے کی باہر صورت حوصلہ شکنی ہے کہ کسی صورت سے بھی مسلمان کو جھگڑا کرنے سے بچنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی اس طرح کی حکایات وغیرہ آپ امیر اہل سنت کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ آپ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈز میں بھی آپ کو اس طرح کی حکایات اور دیگر مدنی دلچسپ مدنی گلدستے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. مزید اب ہم آپ کو جو ہے ایک اور مختلف مناظر کے ساتھ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو
بعد وفات خواب مثال میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں موجود ہیں، آپ نے مجھے چند سیب عطا فرمائے، میں نے ان کی تعبیر اولاد سے کی۔ پھر میں نے عرض کی ابا جان آپ نے کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ جواب دیا اے بیٹے استغفار کو، استغفار توبہ، تو جتنا توبہ کرتے رہیں اتنا کم ہے۔ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کو گواہ رکھ کر اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی توبہ کیجیے، آپ بھی توبہ کیجیے، آپ بھی توبہ کیجیے، آپ بھی توبہ کیجیے۔ رحمت دا دریا الہی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف یعنی فضول خرچی ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو، نہر پر بھی وضو کر رہا ہے، دریا پر بھی وضو کر رہا ہے، وہاں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ اپنے نل میں آدمی اتنا پانی ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث میں جاری نہر میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے۔ آیہ کریمہ انہو لا یحب المسرفین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک بے جا خرچنے والے اس سے یعنی اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ابھی جو آخری مدنی گلدستہ دیکھا نا اسراف والا، تو جاری نہر پر، دریا پر، سمندر پر وضو کرنے میں اسراف کیا ہے؟ اب وہاں تو پانی کا ذخیرہ ہے، اتنا پانی ہے، تو اس میں اسراف کے معنی کیا؟ یہاں اسراف کیسے ہوگا؟ تو اس میں یہاں اسراف یہ کہ وہ کسی یعنی ایسا کام میں پانی صرف کرے کہ جو سنت نہ ہو، اور وہ اس کو سنت سمجھ کر اس میں یہ پانی بہاتا چلا جائے۔ مثال کے طور پر وہ چلو بھر کے منہ دھو رہا ہے، تب اس نے سوچا کہ چلو 3 بار سنت ہے، میں 10 بار دھو لیتا ہوں، 5 بار دھو لیتا ہوں، پانی تو بہت ہے۔ تو اب یہ اس نے مطلب اگر یہ سنت سمجھ کر کہ اس میں مطلب سنت یہی ہے کہ 3 سے زیادہ بھی دھو سکتے ہیں، تو یہ 3 سے زیادہ دھونا جو ہے نا یہ اسراف ہے، کہ اس نے مطلب یعنی کہ سنت سے یعنی بہت خراب اسراف ہے یہ، کہ اس نے جو سنت نہ تھی اس کو سنت قرار دیا اور اس میں اس نے پانی خرچ کیا۔ جو میں فتح رضویہ شریف سے سمجھ سکا ہوں یہ میں نے اس کی وضاحت عرض کی۔ اور جو کام سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھنا یہ بہت ہی برا ہے، خطرناک ہے۔ بات بات پہ سنت کہہ دیتے ہیں نا مبلغین یا دیگر اسلامی بھائی اور عوام، تو یہ سب کو غور کرنا ہے کہ جب تک 100% پتہ نہ ہو نا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت تک سنت کسی چیز کو نہیں کہنا چاہیے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام ایک آدھ بار کیا تو وہ سنت نہیں ہو جاتا، اعلیٰ حضرت فرمایا ایک آدھ بار کرنے سے۔ تو اب ایسے موقع پر یہ کہہ دیا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثابت ہے، یعنی ایک بار کیا ہے، مثلا حدیث میں ہم کو ایک بار کا پتہ ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، تو ثابت ہے تو ایک بار میں کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں کہہ سکتے۔ اور جو سنت ہے وہ بھی ثابت ہے، اگر کنفرم نہیں پتا کہ سنت ہے یا نہیں ہے اور یہ پتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو یوں کہہ دیا جائے کہ ثابت ہے، تو اگر سنت بھی تھا تو ثابت ہے کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو یوں احتیاط کی راہ یہ ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی چیز جان بوجھ کر یہ منسوب کرنا تو یہ بڑا گناہ ہے، اور ایسے کو یعنی کہ جہنم میں اس کے ٹھکانہ بنا لے جس نے مطلب جھوٹی بات منسوب کی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکافی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا, ریپیٹ کر لینا زبان سے, یہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, نیاز کھانا, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر مسجد میں آ گئے, کھانا پینا بھی سامنے آ گیا, کھا نہیں سکتے اگر اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں تھی تو. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کر بھی نہیں سکتے. تو اب اس کا راستہ یوں نکلے گا کہ ثواب کے ارادے سے اللہ کی رضا کے لیے آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. کچھ درود و سلام پڑھ لیں, مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیں. تو اب چاہیں گے تو کھانے پینے سونے کی اجازت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے, میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1440 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف, ماہ نور, ماہ میلاد, ماہ آمد رسول کی آج چوتھی رات ہے, 4th نائٹ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ مدنی مذاکرے آج کل ہو رہے ہیں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. پاک محاربی کابینہ میلوٹ گنج ضلع بہاول نگر پنجاب, پاک ترمیزی کابینہ گکھڑ منڈی پنجاب, یہ ہمارے ساتھ آج مدنی مذاکرے میں او بی وین کے ذریعے غالباً شریک ہیں. نیٹ کے ذریعے ہیں یہ نیٹ کے ذریعے شریک ہیں ماشاءاللہ. نیٹ اور او بی وین میں تو فرق بھی نہیں لگتا اب تو ماشاءاللہ. یہ مطلب اچھی کوالٹی کے نیٹ کے ذریعے جی ہاں ماشاءاللہ. مرحبا, جی آیا نو. 10, 11, 12 ربیع الاول 3 دن مدنی قافلے کا سوال ہے. اطراف میں ادھر ادھر دیہاتوں میں جا کر بھی جشن ولادت کی دھومیں مچائیے. 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کے مدنی قافلے کے ذریعے تمام عاشقان رسول جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, وہ بھی گکھڑ منڈی والے بھی, اور یہ جو باول نگر, تو یہ بھی جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, سب نیتیں کریں, ناظرین بھی نیتیں کریں کہ 10, 11, 12 ربیع الاول اپنے گھر میں نہیں منانی, اپنے محلے میں نہیں منانی, جہاں مدنی مرکز بھیجے وہاں جا کر 3 دن کے مدنی قافلے میں منانی ہے. جھنڈے بھی لے جانا, کچھ مدنی پرچم بھی لے جانا, اور کچھ لڑیاں وغیرہ بھی لے جانا, مگر اپنی جیب سے. یا 2-4 دوست جو مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں اس طرح آپ لے جانا, اور وہاں کسی کو سونپانا. تو وہاں بھی انشاءاللہ جشن ولادت کی دھوم مچے گی. اگر مچ رہی ہوگی تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا.
जुलूस मिलाद की भी वहाँ तरकीब करके आना, मगर ये सारे काम शरीयत के ऐन मुताबिक करने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, जुए जैसे बुरे काम में हमारे स्टूडेंट्स भी जाने अनजाने में मुलविस पाए जा रहे हैं। ख्वाह किसी खेल की बात हो या आपस में ही हार जीत की, किसी काम की तकमील का मामला हो या किसी नतीजे का इंतज़ार। ये इरशाद फरमाएं कि क्या इस तरह खेल खेल में भी शर्त वगैरह लगाना मना है, और क्या पैसों के अलावा भी शर्त लगाई जा सकती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, डिनर या बर्गर की। ये सारी सूरतें जो आपने बयान की सवाल में, ये सब नाजायज़ गुनाह के काम हैं, जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं, इनसे बचना है। चाहे चाय पिलाने की शर्त हो कि मैं तुमको चाय पिलाऊंगा, देखना यूँ होगा यूँ होगा, तो इस तरह मतलब ये शर्त, वरना तुम चाय पिलाना, इस तरह होता है। इसमें एक तरफा जायज़ होती है कि आज जैसे कि आज चांद नज़र आ गया, आज चांद नज़र आ गया तो मैं सबको मिला बिरयानी खिलाऊंगा, तो इसमें हर्ज नहीं है कि ये खुशी का इजहार है। यानी हाँ, शर्त की सूरत ये होगी कि आज चांद नज़र आएगा, आज चांद नज़र आ गया तो तुमको बिरयानी खिलानी पड़ेगी, और नहीं नज़र आया तो मैं खिलाऊंगा, मैं हार गया, है ना। तो ये दो तरफा शर्त हुई, ये नाजायज़ है, ये गुनाह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे मेरे रसूलल्लाह, ये इरशाद फरमाए, जो भी दुनिया में आया उसको कयामत वाले दिन अपने कामों का हिसाब करना होगा। कोई कहता है कयामत आने वाली है, कोई कहता है अचानक आएगी, कोई कहता है जुम्मे को आएगी। आप बताए ना कब आएगी? आप बताए ना कब आएगी। लब्बैक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ यार, जो भी दुनिया में आया वो ज़ाहिर क़यामत को तो पाएगा, जो क़यामत को तो उठेगा। तो क़यामत जो कहता है आने वाली है वो भी सही कहता है, जो कहता है कि वो क़यामत जल्दी आने वाली है वो भी सही कहता है, जो कहता है जुम्मे को क़यामत आने वाली है, यानी जुम्मे को आएगी, वो भी सही कहता है कि क़यामत जिस दिन कायम होगी वो जुम्मे का दिन होगा, आशूरे का दिन होगा। आशूरा और जुमा, है ना, ये मिल जाएगा, जुमा आशूरा और जल्द, तो ये जल्द आने वाली है। लेकिन अब ये कि अभी काफ़ी निशानियां इसकी बाकी हैं। अब खुदा जाने कितने 100 साल लगते आने में। अब अचानक आएगी तो वो इनमान होकर तो अचानक नहीं होगी कि निशानियां जब पूरी हो लेंगी तब आएगी, लेकिन जब ये आएगी ना तो जो लोग उस वक्त होंगे ना, ये सब के सब नॉन मुस्लिम होंगे। मुस्लिम जितने भी होंगे, मुसलमान जितने भी होंगे, वो उस वक्त दुनिया से वफात पा चुके होंगे। ये क़यामत जो कायम होगी ना, ये सिर्फ गैर मुस्लिमों पर, नॉन मुस्लिमों पर कायम होगी। तो उसमें यह कि कोई अपनी दीवार को लीस रहा होगा और कोई खाना खा रहा होगा और इस तरह वो सूर फूंकने की आवाज़ आएगी, वो गौर से सुनेंगे और धड़ाधड़ आवाज़ जब बुलंद होती चली जाएगी, सूर फूंकने की आवाज़, तो वो इस तरह धड़ाधड़ गिरने शुरू होंगे और मर जाएंगे। फिर जब तक सब वफात पा जाएंगे, सबको, मतलब यानी कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को भी वफात होगी, शैतान को भी मौत आएगी, और अल्लाह ताला जब फरमाएगा फरिश्ते भी वफात पाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है। फिर कौन जवाब देता? खुद ही इरशाद फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह वाहिद क़हार की। तो जब तक वो चाहेगा तो वो पीरियड रहेगा, वो हिसाब किताब। इसके बाद जब रब चाहेगा तो फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, यानी सूर को सैयदना इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सूर फूंकने वाले फरिश्ते,
یہ زندہ کیے جائیں گے، سور واپس وجود میں آئے گا اور پھر یہ سور پھونکیں گے، اور اب وہ سور جو ہے پھونکیں گے تو اب یہ دوبارہ اٹھنے شروع ہوں گے، قبروں سے بھی لوگ اٹھیں گے، تو وہ مطلب اس طرح سور پھونکیں گے اور یہ اس طرح لوگ واپس اٹھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اچھوں کے ساتھ اٹھائے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھائے۔ اب جو المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ جشن ولادت منانے والوں آپ کو مبارک ہو۔ اور جشن ولادت اسی لیے تو مناتے ہیں کہ میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پیار ہے نا۔ فرعون کا کیوں نہیں مناتے، نمرود کا کیوں نہیں مناتے، ان سے نفرت ہے۔ ہم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مناتے ہیں، ان سے محبت ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹھیں گے قیامت میں۔ اچھا، جس کو فلم ایکٹروں سے محبت ہے، جو فلم ایکٹروں کی فوٹویں رکھتے ہیں ٹرکوں پہ، گاڑیوں پہ، فلم ایکٹریس کی رکھتے ہیں، اپنے موبائل میں اسی طرح کی فلم کے اداکاروں کی تصویریں جو رکھتے ہیں، یہ سب غور کر لیں، دیکھ لیں آپ کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اپنے موبائل فون میں رکھنا ہے نا محبت کی نشانی، تو سبز گنبد رکھے، کعبہ شریف رکھے بندہ، ہے نا۔ تو یہ فلم ایکٹروں کی تصویریں ہیں، بد نگاہی ہوتی رہے، دوسرا بھی بد نگاہی کرتا رہے، ٹرک میں، سوزوکی میں پیچھے یہ تصویریں ہوتی ہیں، توبہ استغفر اللہ، یہ بد نگاہی کی دعوت ہوتی ہے۔ وہ جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے، بد نگاہی کرتے رہیں گے، لگانے والے کا بنے گا کیا؟ توبہ استغفر۔ اس لیے سوچ سمجھ کر دل لگانے کی بات ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دل بھی دے دیا، اپنی جان بھی دے دی۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں گی، یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں گی، او نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باپو یہ شعر بھی سنا دو، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن رضا ماشاء اللہ, سکینہ اسما بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی فضیلت کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے متعلق مدنی منی نے سوال کیا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی. عام الفیل یہ اس برس کو کہتے ہیں جس برس کعبے پر ابرہا یمن کے سرکش بادشاہ نے وہ چڑھائی حملہ کرنے کی ترکیب کری تھی. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 یعنی 55 ڈیز پہلے ہوا تھا یہ واقعہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا جو کنکریاں منہ میں تھی اور ہاتھیوں پر بندوں پر جس پر گرتی تھی ان کے سب کے 2 پیس ہو جاتے تھے, ٹکڑے ہو جاتے تھے. بندہ بھی 2 ٹکڑے, ہاتھی کے بھی 2 ٹکڑے, اور یہ یوں مر جاتے تھے سب, ساروں کو مار دیا. تو یہ یادگار ایک واقعہ تھا. تو اس سے وہ عام الفیل یعنی فیل کا سال اس کا نام رکھا گیا. تو عام الفیل سے بھی 15 سال پہلے ان کی برتھ ہوئی, پیدا ہوئی. اور یہ مومنوں کی, مسلمانوں کی, مسلمز کی یہ سب سے پہلی ماں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی بھی سب سے پہلی خاتون یہی ہے. سب سے پہلی صحابیہ, جنتی صحابیہ یہی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کم و بیش 25 برس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل کی. اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی, سوا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان 4 خوش نصیب خواتین, ان 4 عورتوں میں سے ایک ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ 4. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں. نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد, نمبر 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہن. آسان یہ ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین یہ بی بی فاطمہ خاتون جنت یہ, اور بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان یہ, اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ 4 عورتیں جو ہے نا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والی ہیں. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھل سے لطف اندوز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. یعنی جنتی پھل دنیا میں رہ کر انہوں نے کھائے ہیں پیارے آقا کے مبارک ہاتھوں سے, وہ بھی کیا بات ہے.
تو پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ کو جنتی انگور کھلائے ہیں. انگور ہیں جنت میں، وہ عنب، اس کو انگور کو عنب کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی عنب، اعناب. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، کامیابی کی جگہ ہے، اور باغات اور انگور ان کے لیے ہیں. متقین پرہیزگار، نیک نمازی پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت میں انگور کے باغ ہیں. افسوس نیک تو ہم بن نہیں سکے. اللہ نیکوں کا صدقہ عطا کر دے. صدا بھی منتظر ہے خلد میں کو کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے، آمین. خدا دل خیر سے لائے، خدا دل خیر سے لائے. سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دل خیر سے لائے. سخی کے گھر ضیافت کا. پاپا اس شعر میں جو کہا گیا کہ سخی کے گھر ضیافت کا، سخی سے کون مراد ہے یہاں؟ سبحان اللہ. اس شعر میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا کمال کیا ہے. نیک ہیں بھی لیکن خود نہیں کہا کہ میں نیک ہوں، اپنے آپ کو گدا کہا. گدا کے لفظی معنی ہے بھکاری، بھیک مانگنے والا. تو گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. ذرا خلد میں جن کی دعوت ہوگی وہ ہوں گے تو نیک. تو اعلیٰ حضرت نے پھر بھی اپنی زبان سے خود کو نیک نہیں کہا، مگر منتظر اپنے آپ کو قرار دیا کہ ہوں انتظار میں کہ میری دعوت ہو. تو گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. یعنی میں انتظار میں ہوں کہ جس وقت جنت میں نیک بندوں کی دعوت ہوگی. اب وہ یہ تو اپنے انتظار کا اظہار فرمایا، پھر دعا مانگی کہ خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. ضیافت مانے دعوت، کہ اللہ کرے کہ وہ دن خیر سے آ جائے کہ میں جنت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لوں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اس دعوت کا اہتمام ہو اور میں بھی اس میں کاش شریک ہو جاؤں. اس شعر کو اللہ پاک کی رحمت سے امید بھی کہا جا سکتی کہ اعلیٰ حضرت خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. یہ دعا یہ شعر ہے. امید بھی ہو سکتی ہے، امید بھی کہہ سکتے ہیں. سخی سے مراد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ وہ سخی اللہ کو کہنا منع ہے. اللہ تعالیٰ جواد ہے، اس کی صفت ہے جواد. اور سخی اس کے علاوہ مخلوق جو ہوتی ہے نا، جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ سب سے افضل ہیں مخلوق میں، لیکن مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ بننے والے ہیں جس کو رب نے بنایا ہے نا. تو یوں مطلب سخی کے گھر سے مراد یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کو اعلیٰ حضرت سخی کا گھر نہیں کہہ سکتے. یہ پیارے باپا جان، یہ جس طرح یہ بھی اس میں امام اہل سنت نے عارضی اختیار فرمائی. امام اہل سنت علماء کے بھی پیشوا ہیں بلا شبہ. تو جو جتنا بزرگی رکھتا ہے، دینی اعتبار سے نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اپنے منہ سے کوئی بڑائی کا، کوئی اپنے لیے نیکی کی بات کا اس طرح کا کلمہ نہیں نکالتا، عارضی اختیار کرتا ہے. تو کس طرح جو ہے وہ عارضی اختیار کی جائے اور اپنے دل سے اپنے بارے میں تکبر والی جو صفت ہے اس سے بچا جائے، یا اگر ہے تو اس کو نکالا جائے؟ بے شک بے شک. یعنی کہ جھوٹ بولنا یوں تو گناہ ہے. کبھی جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہوتا ہے. صغیرہ بھی ہوتا ہے، کبیرہ بھی ہوتا ہے. کبھی جھوٹ بولنا مباح ہوتا ہے، نہ ثواب نہ گناہ. کبھی جھوٹ بولنا
वाजिब भी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, और कभी झूठ बोलना इबादत भी हो जाता है। तो नेक बंदा अपने आप को जो गुनाहगार कहता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, ये अगरचे वो है नेक, दुनिया नेक बोल रही है, लेकिन वो नहीं, मैं नेक नहीं हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। तो ये अगरचे ये झूठ तो है, लेकिन ये वो झूठ है जो इबादत है, सब आपका काम है। तो अपने आप को नेक बोलना कुछ दिल में भी नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए कि पता नहीं इल्म इलाही में, अल्लाह के इल्म में मेरा हाल क्या है। इन्नमल अमालु बिल खवातिम, अमाल का दारोमदार खात्मे पर है। मुझे तो ये इल्म नहीं है ना, किसी को भी अपना पता नहीं है कि खात्मा आया ईमान पर होगा या क्या। और ये इतना बड़ा मतलब है कि इतनी बड़ी लगाम है मजबूत कि ये पड़ जाए ना तो बंदा कभी भी अपने आप को नेक नहीं समझेगा। कि जब खात्मे का ये कन्फर्म नहीं है मालूम कि क्या होगा मेरा, फिर वो डरता ही रहेगा, डरता ही रहेगा, डरता ही रहेगा, और जितना डरेगा उतना ईमान मजबूत होता चला जाएगा और अल्लाह की रहमत से ईमान सलामत लेकर दुनिया से चलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का विसाले बा कमाल यानी डेथ 65 ईयर्स 65 साल की उम्र में हुई। मक्का मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमा में वाक़े हजून के मकाम पर दफन किया गया। उस मकाम को अब कहते हैं जन्नतुल माला। तो जन्नतुल माला ये मशहूर है। तो इसमें आपका मज़ार फाइजुल अनवार है। अगरचे वो मज़ार बोलते हैं तो एक नक्शा आता है कि बहुत बड़ा गुंबद, तो मनारा, तो वो चार दीवारी और चादर चढ़ी हुई, और तो इस तरह का अब वहाँ माहौल रहने नहीं दिया गया। वो सब मज़ारात तो शहीद किए गए, लेकिन बहरहाल वो मज़ार तो मौजूद है। तो शायद वो हो सकता है कुछ ना कुछ अलामत भी रखी होगी। कभी मैं हाजिर हुआ नहीं, अंदर हिम्मत नहीं हुई। जो साहबा किराम के मज़ारात, फिर औलिया किराम के मज़ारात जो शहीद किए गए, और मुसलमानों की कब्रें वहाँ बेशुमार, तो उस पर पाँव पड़ सकता है ना। बल्कि शुबा भी है कि ये मज़ारात या कब्रें मिटा कर मुसलमानों की रास्ता बना है, तो उस पर शुबा हो तब भी चलना हराम है। ये शरई मसला अर्ज कर रहा हूँ। जन्नतुल बकी में भी कभी नहीं गया, और एक बार जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो फिर मैं एक बार जब जाऊंगा ना, तो आका के पीछे पीछे उस हकीकी मदनी जुलूस में पीछे पीछे मैदान महशर में आऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छे अच्छे जज्बात रखने में हरज नहीं है। क्या पता क्या कबूलियत की घड़ी हो, और मेरी भी यही सूरत बन जाए और आमीन कहने वाला भी इसी में शामिल कर लिया जाए। ये आमीन कहने का मतलब यही ना कि ऐसा ही हो। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मजीद खुश नसीबी बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की ये कि इनको प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस हाथों से दफन किया और इनकी कब्र में उतरे भी। क्या बात है। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़े का हो प्यारे गोर की शब तार है, नूर का तड़े का हो प्यारे गोर की शब तार है। नहीं या रसूल अल्लाह, अपने गोरे गोरे नूरानी मुबारक कदम
اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری قبر میں لے آئیے، پورے تشریف لے آئیے، قدم خالی نہیں آتے، لیکن آپ کے قدم خیر سے ہمارے گھر آئے محاورہ نا. تو یا رسول اللہ آپ میری قبر میں تشریف لے آئے، نور کا تڑکا یعنی نور کی روشنی میری قبر میں کر دیجئے کہ میری قبر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر بھی لائیو مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ ہے. محمد وقاص چودھری سوال پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر جوتے سامنے ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن جوتے سامنے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے پہلے سامنے سے متوجہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ جوتے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اچھا، اب رائٹ سائڈ پر رکھیں گے تو سیدھی طرف جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ بنے گی، صف اگر بنی ہوئی ہے. الٹی ہاتھ کی طرف رکھے گا تو الٹی ہاتھ کی طرف جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے وہ رکاوٹ بن جائے گی. تو اس لیے وہ نہ سامنے رکھیں، نہ دائیں رکھیں، نہ بائیں رکھیں. اب تو ماشاءاللہ وہ جوتوں کے لیے باکس وغیرہ مسجدوں میں بنے ہوتے ہیں، اس میں احتیاط کے ساتھ رکھ دیں. ہمارے یہاں تو چوری بھی ہو جاتے ہیں جوتے، اس لیے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. باہر ملکوں میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا چوری وغیرہ کا، لیکن وہی پھر بھی سنبھال کے رکھنا ضروری ہے. بھول میں کوئی پہن جائے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے اپنی چیز جو سنبھالے نا تو وہ خوش رہتا ہے اور ٹینشن فری رہتا ہے. ورنہ پھر یہ کہ علم ہے نہیں، کوئی آپ کا اٹھا گیا تو آپ بولے گے یار یہ میرا اٹھا گیا، چلو میں اس کا لے لیتا ہوں، تو یوں پھر گناہوں کی صورت بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ولید اتاری پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو کیا نفل روزے رکھ سکتے ہیں؟ رمضان کے روزے جلدی جلدی قضا کر لینے چاہیے. البتہ جو منقول روزے ہیں، منقول روزے جیسے 15 شعبان کا حدیث شریف میں آیا، 27ویں رجب کا آیا، عاشورے کے روزے کا آیا، تو اس طرح کے جو حدیثوں میں روزوں کے فضائل آئے، ترغیب آئی، وہ تو رکھ لینے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور قضا بہرحال جلدی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسا 12ویں شریف کا روزہ ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے، تو یہ اس کو منقول نہیں کہیں گے کہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود نہیں ہے. تاہم روزہ رکھنا سعادت کی بات ہے، ثواب کا کام ہے. نفل روزہ رکھے تو 12ویں ربیع الاول شریف کو، تو اس کی جگہ یہی بہتر ہے کہ قضا روزہ رکھ لے. 12ویں شریف کے بہانے چلو سب رکھتے ہیں تو وہ یہ بھی رکھ لے. اگر روزہ اس پر قضا باقی ہے یا روزے قضا باقی تو اس کی نیت کر لے قضا روزے کی. جی ہاں، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا روزوں سے فارغ ہو جانا چاہیے. یہ خاص کر اسلامی بہنوں کو اس پر توجہ رکھنی ہے کہ باری کے جو دن ہوتے ہیں ان میں نماز معاف ہوتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا. روزہ نماز حرام ہے لیکن روزہ قضا کرنا پڑے گا، گناہ نہیں ہوگا اس کو ان دنوں میں جو اس کے روزے قضا ہوئے. لیکن رمضان شریف سے پہلے یہ سب چکا دے، یہ ہے اس کے لیے آزمائش. لیکن ثواب بھی جتنا عمل یہ مشکل ہوگا اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ اسلام میں 2 ہی عیدیں مشہور ہیں، تو ہم اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ 2 عیدیں مشہور ہیں نا، بس یوں جمعہ کو بھی تو عید کہا گیا حدیث پاک میں، جمعہ بھی عید ہے اور خوشی کے دن کو عید کہا گیا ہے. جیسے عاشورے کو بھی یہودی عید مناتے تھے، عید کا دن اس کو یہ تذکرہ حدیث پاک میں. پھر وہ مائدہ نازل ہوا تھا قرآن کریم سے، دسترخوان
पक्की पकाई जो ग़िज़ा नाजिल हुई थी, तो वो तो पहले से इन्होंने मुतालबा किया था। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वस्सलाम से इनके हवारियों ने कि हमको मतलब यानी कि कोई ऐसा मिल जाए कि हम उस दिन को रोज़े ईद मना लें। तो इस तरह वो माइदा नाजिल हुआ था पका पकाया, जिसमें बटेरें थी, मछली, शहद और इस तरह की रिवायतें हैं। वो खाना था, दस्तरखान का रंग उसमें सुर्ख था, लाल, ये भी रिवायतें हैं। तो इस तरह मतलब ये कि उन्होंने इसको ईद बनाया। तो अल्लाह ताला की जब भी नेमत को मिले तो वो ईद का दिन होता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मगर मुतालबा इन्होंने किया था, अर्ज किया था, तो इन्होंने फिर दुआ मांगी और यही अर्ज किया कि तकून लना ईद अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क, ताकि ये हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब कोई नेमत नाजिल हो तो वो ईद का दिन होता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई बड़ी नेमत हो तो सामने ले आओ, है नहीं? सबसे बड़ी नेमत ये है। तो ये तो अक्ल वालों के लिए ना। अब हर नेमत का सराहतन जिक्र हो कि इस पर भी ईद मनाओ, इस पर भी ईद मनाओ, इस पर भी ईद मनाओ। तो ये बताइए कि बकरा ईद को और जो हम मीठी ईद मनाते ना, सेवैयाँ और शीरखुरमा, क्या उन ईदों का कुरान करीम में सराहत के साथ जिक्र है, लफ्ज़ ईद के साथ, कि इस दिन ईद मनाओ? भाई ये ईद जरूर मनानी है। अच्छा, फिर आप मजीद इस पर तुर्रा ये कि 3 दिन ईद मनाते हैं। 3 ईद मनाते हैं ना, 3 ईद कहाँ से उठा लाए? ना कुरान करीम में है, ना हदीस पाक में है, ना बुजुर्गों के अकवाल में, ना फुकाए किराम ने इसको कहीं तज़किरा किया। 3 ईद वो छुट्टियाँ करते हैं, दावतें खाते हैं, हम बस नफ्स और जश्न विलादत, ये तो फिर वो वसवसों का ढेर लग जाता है। ओ ये क्यों और यूं क्यों और उसने मनाया तो इसने मनाया। 3 ईदें भाई किसने मनाई थी? जायज़ है, हाँ, तीनों दिन जो मनाते हैं, छुट्टियाँ करते हैं, दावतें खाते हैं, सब जायज़ है, जो जो शरीयत के दायरे में रहकर किया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। ये सब कुछ जो मान लेते हो तो मेरे आका की ईद क्यों तुमको खलती है भाई, ये क्यों चुभती है? तो जिसका मुंह कड़वा होता है ना, उसको मिठाई कड़वी लगती है। और हमारे लिए ये ईद जो मीठी मीठी ईद है, हमारा मुंह भी मीठा है। मीठे मुस्तफ़ा का जिक्र खैर करते हैं तो मुंह हमारा मीठा होता चला जाता है। तो ये ईद जो है मीठी मीठी लगती है। और खुदा की कसम यही तो वो ईद है जिसके सदके सारी ईदें हमको मिली हैं। प्यारे आका अगर तशरीफ ना लाते तो कुछ भी ना होता। तो सब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। नात कौन सुनाएंगे? ये शेर आला हज़रत का है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। विलादते मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, शुजाअते मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, शराफते मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, अदालते मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, शफाअते मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। 12-15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में इरशाद होता है, असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा। तर्जमा कंजुल ईमान, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहाँ सब तुम्हारी हम्द करें।
تفسیر خزائن العرفان میں ہے مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے. حمد مانے خوبیاں بیان کریں گے, تعریف کریں گے, نعتیں پڑھیں گے. سبحان اللہ. تو اسی پر جمہور یعنی کثیر علماء یہ آیت کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ اس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے مراد یہ مقام شفاعت ہے, اور اس میں سارے کے سارے نعت پڑھیں گے. آج نہیں پڑھتے تو کل پڑھیں گے, ہم تو آج بھی پڑھتے ہیں, کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. قبر میں بھی گیت ان کے گنگناتے جائیں گے انشاءاللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا هو الشفاعت, یعنی وہ شفاعت ہے. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. شفاعت کا معنی, شفاعت کے لفظی معنی وسیلہ اور طلب, جبکہ شرعی طور پر غیر کے لیے دوسرے کے لیے خیر یعنی بھلائی مانگنا شفاعت کہلاتا ہے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر جتنے درخت, جتنے ٹریز اور پتھر یعنی سٹون ہیں, میں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. جب تک ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے, شفاعت شروع نہیں فرمائیں گے, کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہ ہوگی. یاد رکھیے اس بات پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء, فرشتے, علماء, شہداء یعنی شہید, صالحین مانے نیک بندے, اور کافی مؤمنین یعنی مسلمان قرآن کریم, روزے اور کعبۃ اللہ شریف وغیرہ سب شفاعت کریں گے. یاد رہے شفاعت اس سے ملے گی جو اللہ کے آخری نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایمان بھی رکھتا ہوگا. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے میری شفاعت روز قیامت حق ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کے قابل نہ ہوگا، یعنی وہ شفاعت کے لائق نہیں ہوگا. اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان یوں دعا کیا کرتے ہیں، یوں دعا کرتے ہیں، اس حدیث پاک کو نقل کر کے یوں دعا کرتے ہیں: اے اللہ تو جانتا ہے، بے شک تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے، تو ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لائے ہیں. اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں لائق شفاعت بنا دے. گر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جوشش عصیاں ہم کو. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتیں کئی طرح کی ہوں گی. چنانچہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے. دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی. اللہ ان میں سے ہمیں کر دے. اور یہ شفاعت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے. اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے. تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ایکول ہوں گی، نیکیاں بھی اتنی اور گناہ بھی اتنے، اور شفاعت کی مدد سے جنت میں داخل ہوں گے. چوتھی شفاعت کی جو قسم ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں گے. پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی، گریڈز اپ کروانے کے لیے ہوگی. چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور شفاعت کی برکت سے باہر نکل آئیں گے. اور اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے. ساتویں قسم کی شفاعت جنت کا دروازہ کھولنے کے بارے میں ہوگی. آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ والوں اور اللہ کے آخری نبی کے مبارک روزے کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے. ناتوانو کچھ تو ہمت کیجئے. سعادت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، شرافت مصطفیٰ عدالت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عنایت مصطفیٰ شفاعت مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا. میں
میرا نام محمد دلشاد اطاری ہے. میں رحیمیہ خان سے بات کر رہا ہوں اور میں ایک حجام ہوں اور میں نے 2 سال ہو گیا ہے کہ شیب نہیں بناتا اور سنت کے مطابق کٹنگ بالوں کی اور داڑھی کا خط کرتا ہوں. اور جب سے میں نے یہ کام کر دیا ہے تو بہت خوشحال ہوں. اور میری سب بھائیوں سے عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھیں اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اور میرے اب مرشد سے عرض ہے کہ میری اور میرے ماں باپ کے لیے دعا فرمائیں اور مجھے اور میرے ماں باپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائیں اور میری اب بشکے کے لیے دعا فرمائیں. آمین. امیر اہل سنت سے مجھے 2 سوالات کرنے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنا کیسا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کہنا کہ قیامت صرف روحوں پر ہوگی جسموں پر نہیں ہوگی. براہ کرم رہنمائی فرما دیں. قیامت کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور قیامت جو ہے یہ جسم اور روح دونوں پر ہوگی، بدن بھی کھڑے ہوں گے اور روح بھی اس میں ہوگی. اس کا انکار بھی کفر ہے. ہاں، دونوں کا انکار کفر ہے. دونوں میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جب ماہ میلاد کی آمد ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تعداد عاشقان رسول کی خوشیاں مناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، ایک خوبصورت سا ماحول بن جاتا ہے. مگر اسی میں کچھ نہ کچھ شیطانی وسوسے بھی اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں. طرح طرح کی باتیں پھر کرنے والے کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کوئی یوں کہتا ہو میلاد منانے والوں کو کہ مطلب جھنڈے لگانے سے، جلوس نکالنے سے اور اس طرح میلاد منانے سے تو جن کا تم میلاد مناتے وہ نہیں ملیں گے. میلاد ان کو اگر ان کو پانا چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، اس کے ذریعے یہ نہیں ملیں گے. تو اگر یوں کر کے اگر کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہو یا کہہ رہا ہو تو آپ اس کو کس انداز پر لیتے ہیں؟ اس میں یہ کہ جو میلاد مناتے ہیں نا تو وہ اس لیے گناہگار نہیں ہے کہ میلاد منانے سے شریعت نے کہیں بھی منع نہیں فرمایا. یعنی کسی بات کی منع کی ممانعت نہ ہونا وہ بات جائز ہوتی ہے. یعنی کسی بات کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، جائز کی دلیل ہے. ورنہ تو بہت ساری چیزیں کہ جو وہ اس کی صراحت نہیں ملتی، کھلے لفظوں میں نہیں ملتی، وہ سب ناجائز ہو جائیں گی. ہیپی برتھ ڈے کون نہیں مناتا ہے اپنی؟ اس میں جو خرافات کرتے ہیں، عورتیں مرد جمع تالیاں بجاتے ہیں، کیک اڑاتے ہیں، پتہ نہیں غبارے پھوڑتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں. ان پر کبھی غور کیا کہ ان میں کتنے گناہ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں شامل؟ ہیپی برتھ ڈے منانا گناہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی مردیں عورتیں بے پردگی اور یہ مسئلے نہ ہوں، غبارہ پھوڑنا یہ بھی ضائع کرنا ہے. غبارہ مفت آتا نہیں ہے، یہ سوئی مارتے ہیں، یہ پھوٹتا ہے پھٹتا ہے، تو یہ ظاہر اس سے بچنا ہوگا. تو اب رہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا، تو یہ جو ناجائز کہے گا نا، گناہ کہے گا، یہ وہ دلیل اس کے ذمہ ہوگی. مزید یہ کہ یہ کہنا کہ جو ایسا کرے گا اس کو میلاد والے آقا نہیں ملیں گے، یہ شریعت پر تہمت ہے. ایسا کہنے والا یقیناً گناہ گار ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اب رہی اطاعت کی بات، تو جو میلاد مناتے ہیں کیا اطاعت نہیں کرتے؟ میلاد منانے والے ہوں کہ چہرے پر یہ جو ہے کیا یہ اطاعت نہیں ہے؟ یہ نمازیں پڑھتے ہیں اطاعت نہیں ہے؟ یہ جو میلاد منانے میں مشہور دعوت اسلامی ہے، روز کی 1.5-2 مسجدیں روز بنا رہی ہے دنیا میں. یعنی ایوریج 1.5 سے 2 مسجدیں روز. کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے، کہیں بنیاد پڑ رہی ہے کہ مسجد تیار ہو رہی ہے، کہیں اس کی افتتاح ہو رہا ہے، نمازیں شروع ہو رہی ہیں. یہ ڈیلی سلسلہ، تو یہ کیا اطاعت میں داخل نہیں ہے؟ کیا رمضان کے روزے یہ میلاد منانے والے نہیں رکھتے؟ کیا یہ اطاعت نہیں ہے؟ بلکہ
میلاد منانے والے تو سارا سارا مہینہ ماشاءاللہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں. کوئی نہیں کرتا اتنا تو جتنا دعوت اسلامی والے. اور صرف دعوت اسلامی والے میلاد نہیں مناتے نہ. یہ میلاد منانا اور یہ طریقہ دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے. دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی روشنی ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اب بڑھ گئی. دعوت اسلامی نے اس پر کام کیا. جھنڈے پہلے بھی لگتے تھے لیکن اتنے نہیں تھے, کم تھے. جلوس میلاد دعوت اسلامی سے پہلے بھی نکلتے تھے. میں نے شرکت کی ہے. میں نے خود جلوس ایجاد کر کے نکالا یہ نہیں, نکلنے والے جلوسوں کے ساتھ میں شریک ہوا ہوں اور نعرے لگاتا تھا, نعتیں پڑھتا تھا اس میں. جب مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ دعوت اسلامی بھی بنے گی اور میں اس میں شامل رہوں گا, کچھ پتہ نہیں تھا. یہ تو سب پہلے سے چل رہے ہیں سلسلے. اب بعضوں کا صورت کچھ بدلتی ہے, تو صورت تو بہت ساری چیزوں کی بدلتی ہے. پہلے مسجد لینتھر کی سیمنٹڈ نہیں ہوتی تھی. کھجور کے درخت, کھجور کے ٹری کے وہ ہوتے تھے پلر مسجد نبوی شریف میں. تو پھر وہی مسجد بناؤ. فرش بھی کچا تھا, بعد میں پھر وہ تھوڑا پکا بنایا گیا. لیکن یہ ٹائلز وغیرہ نہیں لگتے تھے اس وقت بھی دور صحابہ میں. یہ مسجد کے بیچ میں محراب ہے. یہ محراب جو خاص اس کی صورت ہے ایک مخصوص, تو یہ محراب پہلے نہیں تھی. یہ بھی بعد میں کسی صحابی نے بھی نہیں بنائی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد فرمایا. تو یوں دیکھنا جائے تو قرآن کریم کی موجودہ صورت, پہلے زیر زبر کیا نقطے بھی نہیں تھے قرآن کریم میں, یہ سب بعد میں ایجادیں ہوئی. درس نظامی ہوتا ہے اور یہ سب بہت ساری چیزیں بات. لیکن پتہ نہیں کیا پیٹ میں درد ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود شریف کب پڑھا تھا. تو میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی نے مائک پر اذان کب دی تھی. جو آپ کا جواب ہو میرا جواب. تو مائک بھی ہٹا دو, خطبے میں مائک ہٹا دو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مائک پر خطبہ ارشاد فرمایا ہو, ایسی حدیث پاک میں ہے نہیں. بعد میں یہ آیا تو پھر کہیں گے کہ یہ عقلی دلیل ہے. تو جس میں عقل ہوتی ہے اس کو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو قرآن کریم بھی عقلی دلیلوں سے مالا مال ہے. تو اس میں کیا آ رہا ہے اس میں, اور نقلی دلیلیں بھی موجود ہیں. اس میں پیارے بابا جان, یہ اعتراض کرنے والے نے جو اعتراض کیا ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ میلاد منانے سے پیارے آقا نہیں ملیں گے, اطاعت کرنے سے ملیں گے, تو میلاد منانا اطاعت کے برخلاف کب ہے؟ اگر اطاعت کے خلاف ہوتا تب اس کا اعتراض کسی نہ کسی درجے میں سننے کے لائق ہوتا. میلاد منانا تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے باہر نہیں ہے. اسی طرح اطاعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو علماء بہتر جانتے ہیں. جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور میلاد کے استحباب پر, مستحب ہونے پہ, بہتر ہونے پر دلائل ارشاد فرما رہے ہیں, تو علماء کے فرمانے سے ہی اس کا مستحب ہونا بالکل واضح ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا درس بھی قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے. تو میلاد منانا اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا پہلو بھی ہے. علماء نے اس کو پسند بھی کیا ہے, اس کے مستحب ہونے کا قول بھی کیا ہے. تو جو مطابق شرع میلاد منانا ہے وہ اطاعت سے باہر ہی نہیں ہے. تو جو یہ اس طرح کی بات کر کے عوام کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے, یہ اصل میں مغالطہ دے کر انہیں پریشان کرنا ہوتا ہے. اور وہی جو میلاد کے حوالے سے کہ مختلف لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھتا رہتا ہے, بہانے سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کا ایک عام عوام کو بہکانے کا ہتھیار ہی معلوم ہوتا ہے. میلاد تو خود خدا نے منایا. یوم میثاق, روحوں سے وعدہ لیا تھا نا تم ان کی مدد کرنا. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے میلاد فرمایا. پھر یہ کہ معراج کی رات انبیاء کرام نے میلاد کیا, سرکار کی شان بیان کی. تو بھئی اس میں شانیں ہی تو بیان کی جاتی ہیں. اب وہ جلوس نکالتے تو جلوس میں کیا کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں ہی تو پڑھتے ہیں اور مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں. تو یہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں. کون سا اس میں ناجائز فیل کرتے ہیں؟ ہم لنگر کھلاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے, اس میں کیا ممانت ہے؟ کھانا کھلانے کی فضیلتوں سے تو حدیث مالا مال ہے. بہت ثواب ہے کھانا کھلانا مسلمانوں کو. تو ہم کون سا بھائی ناجائز کام کرتے ہیں کہ جو اطاعت کے دائرے سے باہر چلا گیا؟ اللہ کریم ہم سب کو جشن ولادت مرتے دم تک
मनाने की सादत बख्शे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रसी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रसी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, रिसालत या रसूल लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, बचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे, बचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, बचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ये बिनते रियाज टेक्सिला से सवाल भेजा है इन्होंने। आपसे सवाल ये है कि आपके घर के हाल को अभी इमरान ने जन्नत हाल बताया, तो जन्नत हाल में जो इतनी ज़्यादा फ्रेमें लगी हुई हैं वो क्यों लगी हुई हैं, इन पर क्या लिखा है? मैंने हाल का नाम जन्नत हाल रखा है। तो जन्नत तो बाजों का औरतों के नाम भी सुने होते, इरम होता है नाम, इरम भी जन्नत ही। तो इस तरह मतलब है कि जन्नत हाल रखा है नाम हमने। ये अच्छा शुगुन है, अच्छी अलामत है ये। अल्लाह करे कि हम सभी जन्नत में भी चले जाएं आका के पीछे पीछे। जाए नसीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी चीज़ों के नाम अच्छे अच्छे रखने चाहिए। अच्छा, अब रहा ये कि फ्रेमों में क्या लिखा है। तो अब ये कि ये सारी तो मुझे याद नहीं है। मदनी फूल काफ़ी फ्रेमों में इसमें मैं इन्हें दावत देता हूँ तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को, हाजरीन को, कि कल जुलूस मीलाद के इब्तदा से पहले आप मदनी चैनल पर आ जाइएगा। इन फ्रेमों पे क्या लिखा हुआ है इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ आपको बता देंगे। मैं समझा आप बोलेंगे कि आ जाओ, मैं भी ये वैसे बोलूँगा आके देख जाओ, तो हर एक बोलेगा कि मुझे देखना है, संभालना मुश्किल हो जाएगा। कल इंशाल्लाह नियत करते हैं कि जब आप मदनी चैनल पर आप जल्दी आ जाएं जुलूस मीलाद से पहले, तो इंशाल्लाह जब अमीर सुन्नत का मकान आलीशान पर जब जन्नत हाल की हम आपको ज़ियारत करवाएंगे,
تو کیمرہ مین کو ہم اس وقت عرض کریں گے کہ یہ جتنی ہم دکھا سکیں گے کچھ بقیہ آپ دکھاتے رہیں گے، کل دکھا دیں کچھ، پھر پرسوں دکھا دیں گے کچھ، تو یوں 9 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے جلوس، 9:15 کے تقریباً آس پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لیکن اس سے پہلے بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ جلدی آ کر بیان میں بھی شامل. پورا سلسلہ ہوتا ہے پاپا. رحمت للعالمین جو یہ فیضان مدینہ مسجد میں جو حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی دکھایا جاتا ہے. 8:15 بجے سلسلہ شروع اچھا، 8:15 بجے سے 7:30 بجے جماعت ہے مدینہ، تو 8:15 سے ہی آ جائیں. سبحان اللہ، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ یہ تعالی. معین باب المدینہ کراچی سے ہیں. اپنے نام کے شروع میں جو محمد لگتا ہے اس کو بطور ایم لکھنا کیسا؟ ایم لکھنے سے تو منع کیا علماء نے. ایم موہڈ لکھتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان پر ہماری جانیں اور آئندہ نسلیں بھی قربان. اس کا شارٹ فارم نہیں کرنا چاہیے، ایم نہیں کرنا چاہیے. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اس کا بھی شارٹ فارم سواد لگاتے ہیں، سلام لکھتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے. درود شریف کی جگہ پر اس کا شارٹ فارم کرنا، تو اس کو نہیں لکھنا چاہیے. مخفف اور شارٹ فارم پورا لکھنا چاہیے. ایک طرح سے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت ہے نا اس میں، تو یہ ایک بے ادبی کا پہلو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ایک بڑا پیارا خوبصورت اعلان کرنا ہے. کیا بات ہے. جامعۃ المدینہ. سبحان اللہ. دستار فضیلت. واہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ 519 ہمارے طلبہ کرام میں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، اور ان کی انشاءاللہ دستار فضیلت ہونے جا رہی ہے، یعنی دستار بندی ہونے جا رہی ہے. اور اس میں ہے یہ کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے طلبہ کرام ہیں ان کی دستار فضیلت ہوگی باب المدینہ کے علاوہ. ان کی دستار بندی 12 ربیع الاول کو ہوگی دیگر شہروں میں، بڑی رات جو ہوگی 12ویں شب. اور باب المدینہ کراچی میں جو طلبہ کرام جن کی دستار بندی کی ترکیب مجلس بنائے گی، ان کی جو دستار فضیلت ہے 9 ربیع الاول کو ہوگی، 9ویں شب. ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا، آنے والا جو ہفتہ ہے سیٹرڈے، تو یہ 9 ربیع الاول ہوگی، 9ویں شب شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جن کی دستار بندی باب المدینہ میں ہوگی نا، ان کی 9 ربیع الاول کو یہاں ہوگی. بقیہ جو ہوں گے دوسرے شہروں میں، زمزم نگر میں، مرکز اولیاء میں، مختلف 519 مختلف تقسیم ہیں، سب کے سب ایک شہر میں نہیں ہیں. تو بقیہ باب المدینہ کے علاوہ جن کی دیگر شہروں میں دستار فضیلت ہوگی، یہ 12 ربیع الاول کو ہوگی، بڑی رات کو 12ویں شب کو انشاءاللہ. ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب باب المدینہ 9ویں رات، جس کے صبح 9 تاریخ ہوگی ربیع الاول شریف کی. یعنی آنے والا جو ہفتہ ہے ابھی 17 نومبر، کمنگ سیٹرڈے 17 نومبر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمدی کمپیوٹر. لبائک. نام. لبائک. ماشاءاللہ. نام. میرا نام محمد زیان اتاری ہے. عمر. میری عمر تقریباً 5 سال ہے. ماشاءاللہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات کیجئے. درود پاک کی فضیلت بتائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی.
سبحان اللہ. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. محمدی کمپیوٹر یہ بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے، اس نام کے معنی کیا ہے؟ ہر طرح تعریف کیے ہوئے، ہر وقت، ہر زمانہ، ہر زبان میں حمد و ثنا کیے ہوئے. سبحان اللہ. اس امت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نام سب سے پہلے کس کا رکھا گیا؟ حضرت سیدنا محمد ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سبحان اللہ. ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کون سا نام رکھا جاتا ہے؟ میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا ہے نا پیارا یاد کر کے آیا مدنی منا. حدیث پاک میں پوری لفظ و لفظ یاد کی. کیا بات ہے. مرحبا. بارک اللہ. اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے. تو محمدی کمپیوٹر یہ بتا دیجئے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نام محمد کی تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے؟ محمد نام بغیر وضو نہیں لیا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اچھا، محمد نام کے حوالے سے مکہ شریف والے کیا گفتگو کرتے ہیں؟ اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ان کے رزق میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حصول برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اس سے کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ حدیث پاک کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے مدنی منع کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاندان کے بچوں کے کیا نام رکھے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سب بیٹوں اور بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا اور پکارنے کے لیے جدا نام رکھا. سبحان اللہ. اچھا، ایسے نام بتا سکتے ہیں کچھ جس میں حرف میم آتا ہو؟ محمد میں میم ہے تو قاسم میں میم ہے، مرشد میں میم ہے تو مرید میں بھی میم ہے، محراب میں ہے میم تو منبر میں میم ہے، مینار میں ہے میم تو مسجد میں میم ہے، نعمت میں میم ہے تو رحمت میں میم ہے، میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے، مکہ میں میم ہے تو مدینہ میں میم ہے، بھرم میں میم ہے تو کرم میں بھی میم ہے، آمینہ میں میم ہے تو حلیمہ میں میم ہے، ہمارے پیارے آقا محمد میں میم ہے تو احمد میں بھی ہے میم. ماشاءاللہ بڑا یاد کر کے آیا مدنی منا. واہ. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان اور دادا جان کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد بن محمد بن محمد محمد احمد توسی غزالی. محمد امام غزالی کا اپنا نام محمد، والد کا محمد، دادا جان کا بھی محمد.
تو آپ کا نام مبارک تھا، امام غزالی کا نام مبارک تھا محمد بن محمد احمد توسی غزالی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ سنا دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا۔ مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا ہنور کی آمد، مرحبا غیور کی آمد، مرحبا اسنور کی آمد، مرحبا رسول کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا آقا اتار کی آمد۔ مرحبا۔ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے مدنی منع کی، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے مدنی منع کے ابو جان کے لیے جو ہے یہ 1200 روپے اور یہ مدنی باکس بھی دیا جا رہا ہے۔ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس شعر کی تشریح فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ نا حدیث پاک میں یہ ہے کہ زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں کیز میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ وہ حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ عطا کرتا یعنی دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں یعنی بانٹتا ہوں، دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس شعر کا سمجھو کہ اس حدیث شریف سے یہ خلاصہ نکل رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ میری برادری میں سے کوئی جواب دے گا 60 سال یا اس سے اوپر کی عمر والا کہ یہ شعر ہے کس کا؟ یہ وسائل بخشش میں ہے، ذوق نعت میں ہے، کہاں ہے ہدایت بخشش میں ہے، کون سی کتاب میں کس کا شعر ہے؟ کتاب کا نام بھی بتائیں اور لکھنے والے کا نام کہ شعر کس کا ہے یہ بھی بتائیں۔ 60 سال یا اس سے اوپر والے جی بزرگ اسلامی۔ اب میری برادری تو وہی بنے گی نا۔ اس مالک فردوس پہ صدقے ہوں جو ہم ایسے بزرگ۔ ہاں یہی ہے کہ بولتے بولتے ہم لوگوں کی عمریں بولتے بولتے بھول جاتے ہیں کہ آگے کیا بولا تھا۔ تو ایسے آئیں گے تو تھوڑا سمجھ پڑے لگے ان کو یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ابو بکر اتاری، عمر 61 سال. माशाअल्लाह 61 years old. माशाअल्लाह. सवाल क्या था یہ شعر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ہے اور کتاب کا نام ہدایت بخشش. جواب درست ہے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. رب ہے ہمارے بزرگ اسلائی بھائی کو بخشش کے کون سے صفحے پر ہے کوئی بتائے گا؟ باپا یہ شعر میں طرز میں پڑھوں؟ طرز میں پڑھیں گے. نعرے بھی لگانے آتے ہیں آپ کو؟ جی آتے ہیں. مرحبا کے نعرے؟ جی. سبحان اللہ. پہلے شعر سنائیں پھر نعرے لگائیں پھر وہ صفحہ بتائیں کون سے صفحے پر ہے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کے لیے مدنی باکس بھی پیش کیا جا رہا ہے. اچھا صفحہ نمبر نہیں بتایا آپ نے؟ صفحہ نمبر تو بتا بھی نہیں سکے گا بھائی، اس لیے کہ یہ جو ہدایت کی بخشش ہمارے یہاں ملتی ہے نا اس میں یہ نعت شریف ہے ہی نہیں. غالباً یہ تیسرے حصے میں، وہ تیسرا حصہ شاید چھپا نہیں ہے لیکن وہ اس کی جو شروعات لکھی گئی ہے نا اس میں یہ کلام مجھے یاد پڑتا شامل کیا گیا ہے. اب فی الحال باپا آ گئی ہے اس میں نیا جو ایڈیشن آیا نا، نئے ایڈیشن میں جی ڈال دی گئی. یہ دکھا بھی رہے ہیں اس نئے ایڈیشن میں، اس کتاب میں موجود ہے الحمدللہ. نیا ایڈیشن بھی کئی سال پرانا ہے یا آج کل کا ہے؟ تاریخ دیکھ لیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپریل 2017 میں جو شائع ہوا ہے نا یہ سبحان اللہ ڈالا گیا ہے، کلام اعلیٰ حضرت کا ہے. وہ ہدایت کے بخشش کے شاید تیسرے حصے کا ہی ہے جو اب ملتا نہیں چھپا ہوا شاید بازار میں. جی وہ الحاقات کی شرارت کی تھی کسی نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام آفتاب ہے، میں سمریا سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ، میرے بیٹے کا نام ہے ارحم الراحمین. ہاں یہ نام میں نے رکھا، یہ ٹھیک ہے یا اس کا نام چینج کر دیں؟ ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی صفت ہے کہ تمام جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ نام نہ رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हति व आफ़िया। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद आमाल पर और जो मुझे अपने आमाल इसाले सवाब करें, इन सब पर अपने फज़्ल करम के शायान शान अजर अता फरमा। ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। मज़ीद इनको अता फरमा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, कुल मुमिनात व मुमिनीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व सीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वार, इमाम आज़म गौसुल आज़म, गरीब नवाज, आला हजरत इमाम गजाली, आला हजरत सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदरुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी फारूक, हाजी जमजम रजा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, और जो कोई 10, 11, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मदनी काफिले
में सफ़र करें। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा हर गुनाह माफ़ कर दे। या अल्लाह हमें नाफरमानियों से बचा, गुनाहों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह गुनाह हम कर ही ना पाए, ऐसा कर दे कि बस गुनाह करें ही नहीं, ऐसी घिन आए, नफरत हो जाए, और नेकियों से ऐसा प्यार हो जाए कि कोई नेकी हम छोड़ने के लिए तैयार ही ना हो। या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए हम खूब नेकियां कमाएं। इलाहुल आलमीन हमेशा हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जा। ऐ परवरदिगार हमको बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमा दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे कर्जदारों के कर्जे उतार दे, बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी अता फरमा। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद बआफियत इनायत फरमा। जिनकी औलाद ना फरमान है उनको फरमाबरदार बना। इलाहुल आलमीन जिन पर बेजा झूठे केस बने हुए इससे इनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह मजलूम कैदियों को आज़ादी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह हमारी बहू बेटियों को शर्म व हया की चादर अता फरमा। बेपर्दगी का खात्मा हो, पर्दे का दौर दौरा हो, निगाहों की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत, जहन और दिल की हिफाजत, रूए की हिफाजत नसीब फरमा। मदनी नआमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह जो चिट्ठियों के जरिए मदनी चैनल के जरिए मुख्तलिफ ज़राए से दुआओं के लिए कहते रहते हैं, सबकी जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना दे
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا رسول، السلام یا رسول، السلام یا رسول، السلام یا رسول مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بدر میں ہدایت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا فیضان عطار جاری رہے گا مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو حسن جمال و مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امامہ مرحبا آقا کی گاڑی مرحبا اے پیاری پیاری مرحبا آقا کا تبسم مرحبا آقا کی باتیں مرحبا آقا کی باتیں مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا پانچ والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اس صورت رو میں جانا تھا اس صورت رو میں جانا تھا جانا کے جانا جہاں کا سچ آیا تیرا میں شان جس شان شان سب بڑھیا اٹھ چل بدر شاشانی مت دلا نورانی ہے حق مستانی ہے اور ان بن بڑھیا جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حق والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والے
مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ عزت و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عزت و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ